رحیم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پاکستان واپسی کے حوالے سے آج مقدمے کی سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز الطاف خان صاحب نے اس کی بڑی تفصیلی سماعت کی اور عرصہ دراز سے وہ اس کیس کی سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کی سماعت اس مقدمے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج تک جتنی پروگرس اس کیس میں ہوئی ہے اس میں آج کی سماعت میں جو مسئلے کی جڑ ہے اس پر جج صاحب نے آج ہاتھ رکھا ہے اور پورے آج عدالت میں اصل میں ہم نے 2 دن پہلے امریکی جو وکیل تھے عافیہ صدیقی صاحبہ کے ان کی ایک ڈکلیریشن ہے وہ عدالت میں فائل کی تھی۔ انہوں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ امریکہ کی عدالتوں میں ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں، موشن جسے کہتے ہیں فار کمپیشنیٹ ریلیز کی عافیہ سے۔ اس میں انہوں نے جو چیزیں جو اس کی تحقیق کے نتیجے میں جو سامنے آئیں اس میں 2 بڑی اہمیت کی حامل چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ عافیہ صدیقی صاحبہ اور ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پاکستان میں سندھ حکومت نے اور اس کے بعد ISI نے، یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے، ڈکلیریشن کا حصہ ہے، وہ ان کو امریکن ایجنسیوں کے حوالے کیا۔ عدالت نے آج بڑے واشگاف الفاظ میں حکومت پاکستان کو، اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور منسٹری آف فارن افیئرس کے جو نمائندے آج عدالت میں موجود تھے، انہوں نے یہ بات عدالت نے صاف صاف ان کو بتا دی کہ بھائی ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے سامنے اب ایک ڈکلیریشن آیا ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اس سے۔ میرے منصب کا یہ تقاضا یہ ہے کہ جب میرے سامنے یہ چیز آئی ہے تو میں اس کی مکمل تحقیقات اور انکوائری کرواؤں، اور انکوائری کے لیے انہوں نے 2 سوالات حکومت پاکستان سے پوچھ لیے ہیں اور انہوں نے کہا کیا یہ پرسوں آئیں جمعے والے دن، اور اس بارے میں عدالت کو وضاحت کریں کہ کیا عدالت اس پر انکوائری کا آغاز کرے کہ نہ کرے، نمبر 1، اور وہ میں کیوں نہ DG ISI سے یہ اوپینین مانگوں، یہ عدالت کے الفاظ ہیں، رپورٹ طلب کروں، DG ISI سے میں رپورٹ مانگوں اس بات کی کہ عافیہ صدیقی 2 باتیں وہ عدالت کو آ کر بتائیں، اپنی رپورٹ میں واضح کریں۔ نمبر 1 یہ بات ہے، اور یہ میں جمعے والے دن یہ آرڈر کروں گا، آج انہوں نے صرف اپنی رپورٹ میں یہ چیزیں لکھوا دی ہیں آرڈر میں۔ ایک یہ کہ کیا وہ سفیشینٹ ایویڈنس تھی، وہ بنیادی طور پر آپ کے پاس وہ کیا شواہد تھے، وہ ایویڈنس کیا تھی، ثبوت کیا تھے کہ جن کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عافیہ صدیقی کو اغوا کر لیا جائے، ایبڈکٹ کر لیا جائے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے اغوا کرنے کے بعد عافیہ صدیقی کے ساتھ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، پوری لیگل ٹیم موجود تھی۔ ٹرائل کے دوران ہماری تقریباً 8 ستمبر کے جلسے پہ بات ہوئی، پارٹی کی اسٹریٹجی پہ بات ہوئی، بنگلہ دیش کے ہاتھوں پاکستان کی شکست پہ خان صاحب نے خیر حاصل تبصرہ کیا، IPPs پہ خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج پارلیمان میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یار میں وہ ادھر سے بھی اس لیے آ گیا کہ گرمی کی وجہ سے آپ کا سننے کے لیے آئے ہیں کہ بتائیں کیا ملاقات کی گفتگو ہوئی، بتائیے گا ذرا، ادھر بھی بات کر رہے ہیں ادھر بھی۔ دیکھیے خان صاحب نے جو ہے بنگلہ دیش کیا تو پاکستان کی اس شکست پہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر آپ میرٹ کے بجائے بناوٹی طریقوں سے نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں ایسا کاروبار سونپیں گے یا کام جس طرح کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے کہ نہ کرکٹ سے نقوی صاحب کا کوئی لینا دینا ہے اور مسلسل شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب میرٹ کی پامالی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی میرٹ کی پامالی حکومت کے تمام شعبوں میں نظر آ رہی ہے، حکومت جو ہے شکست و ریشت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ باقی خان صاحب نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ہم سب نے مل کے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ متحد ہو کے لڑی ہے۔ 8 ستمبر کے جلسے پہ انہوں نے کہا علی امین خان کی مکمل ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس جلسے کو ہر حالت میں کرائیں۔ اس نے کہا میرا بھی پیغام آئے تو کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے علی امین خان جن کی ملاقات آج متوقع ہے خان صاحب سے 2 بجے، وہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ آپ کو کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ اس کا اعلان 8 ستمبر کے جلسے میں ہم کریں گے۔ مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ خان صاحب کی ہدایت یہ ہے کہ اس کا اعلان پھر آپ نے 8 ستمبر کے جلسے میں کریں گے۔ تو آپ نے خان صاحب کو بتایا جو جلسہ ملتوی ہوا اور آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، اس حوالے سے یہ؟ ہاں وہ بھی ہم نے بتایا، ہاں، اور خان کو ہم نے ضرورت بتا دی
खान साहब का क्या कहना था? नहीं, रिएक्शन क्या मतलब, बस हमने सिर्फ आगाह करना था। उन्होंने ये कहा है कि अब 8 सितंबर के जलसे के लिए पूरी तैयारियां कर लें और हर चीज़ के लिए एडवांस में तैयार रहें। वो हाथ डालते हैं तो आप लोगों ने अपनी गर्द इनके हाथों नहीं अच्छा, रखें। शेर अब्दुल मरहमत साहब ये बताइएगा कि जो आपका जलसा मुलतवी किया गया उस पर आपके कारकुनान काफी डिसहार्ड हैं। खान साहब ने अपने इस फैसले पे रिग्रेट जाहिर की है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई कि इंतशार हो जाएगा और खून बह जाएगा, तो उसने कहा मुल्क में इंतशार की सियासत हमने की है, लेकिन आइंदा उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जलसा 8 सितंबर का राहत में होना है। और अगर आपकी बात मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा नहीं, कि उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। दफा 144 का नफाज कर दिया जाता है। दफा 144 गुलाम नबी की दुल्हन है। तो आपके साथ खुशगवार मुलाकात हुई? क्या खुशगवार। किन उमूर पर आपसे बातचीत की? आप अपना बताइएगा। यार मुझे तफसील की है। आज ये मेरे पुष्ट के ऊपर ये अदालतें आखिरी सिस्कियां ले रही है। 4 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मंसूर अली शाह का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आज जेली पार्लियामेंट के मेंबरान को अगवा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से जिस तरह जेली 47 फार्म के जरिए जेली हुकूमत को और कौमी बुजुर्गों को ऊपर बिठाया गया, इसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी लेकर जेली 2/3 मेजॉरिटी लेकर इस आइन के जरिए जो सारे पाकिस्तान के अक़वाम का, सारी जमातों का दस्तखतों से ये कानून बना, उसको पांव तले रोध कर जजों की उम्र में ज्यादा या कमी की जाए। बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सियासी सोच रखने वाले इस आइन और कानून के मुहाफ़िज़ खुदा के फजल से नहीं होने देंगे। काजी साहब खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने फैसले आइन के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें, जिसका हल्फ आपने उठाया हुआ है। इस मुल्क के जस्टिस कार्निजस बने, जोराब पटेल बने। कहीं ऐसा ना हो